بس ایک خاتون کا ذکر سنا رہا ہوں جس خاتون کی چادر کے صدقے پہ آج اسلام اتنا پھل پھول رہا ہے۔ کوئی کمپنی جب کھلتی ہے تو اس کے شیئر مارکیٹ میں آتے ہیں، ایکویٹی ہوتی ہے، پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ 10 کروڑ کی کمپنی میں جس نے 5 کروڑ لگایا 50% کا حق ہے اس کا مالکانہ۔ اور اگر آپ رول اور قوانین جانیں، پارٹنرشپ کے یا کسی بینک میں جا کے مینیجر سے پوچھئے، کسی کمپنی میں اگر کوئی 51% کا پارٹنر ہے تو وہ ہے مالک۔ جس کے پاس 49 شیئرز ہیں پرسنٹ مالکانہ حق، اس کا حق مالکانہ نہیں ہوتا، وہ سیکنڈری سسٹم پہ ہوتا ہے، وہ سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے، مالکانہ حق نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، جب اسلام کی ایکویٹی کھلی اور کہا گیا مال لگاؤ تو خدیجہ کے مال کے علاوہ کسی کا مال نہیں لگا۔ میں منکر نہیں ہوں کہ صحابہ نے چندہ نہیں دیا، مال نہیں لگا، صحابہ کا مال لگا، مگر اعلان اسلام کے بعد خدیجہ کا مال لگا، اعلان اسلام سے پہلے۔ صحابہ کا مال لگا اعلان اسلام کے بعد۔ بدر میں جانا ہے مال دو، دیا۔ احد میں جانا ہے مال لاؤ، دیا۔ خیبر میں چلنا ہے مال لاؤ، مسجد بنانی ہے مال دو، کنواں خریدنا ہے مال دو۔ کبھی سیدنا عثمان نے دیا، کبھی حضرت عثمان ابن مظعون نے دیا، کبھی ایک صحابی نے، کبھی ایک صحابی نے، سب نے مال دیا۔ ہم منکر نہیں، مگر ہجرت سے پہلے جب اسلام اپنی بنیادوں پہ کھڑا ہو رہا تھا تو خدیجہ کا تنہا مال تھا۔ اسلام پلا خدیجہ کے مال کے سائے میں، ابو طالب کی تلوار کی چھاؤں میں۔ زور سے ہے نا؟ سمجھ رہے نا میری بات کو؟ میں نے پہلے کہا جنگ میں طاقتی افراد سے کیا ہوتا ہے، تو یا علی بولیے ذرا زور سے، اور زور سے یا علی۔ اور علی ہاتھ کھول کے بولا جاتا، ہاتھ باندھ کے نہیں، یا علی، یا علی، یا حسین، یا حسین۔ ہے نا؟ میرے ساتھ چلیے گا، بہت دیر وقت نہیں لوں گا آپ کا میں، بس تھوڑی سی گفتگو اور بات ختم۔ کیا سیدہ کا نور رکھا گیا کہاں؟ بیت المقدس میں۔ کوئی پوچھے کہاں لکھا ہے؟ امام حاکم، کتاب کا نام ہے مسند فاطمیہ۔ امام طبرانی، یہ محدثین کے نام لے رہا ہوں میں، یہ پنواری نہیں تھے، چونا نہیں لگاتے تھے، میں محدثین کا نام لے رہا ہوں۔ انہوں نے عظمت زہرا بیان کی، نور زہرا بیان کیا، کہاں تھا، کیسے تھا، کب آیا، کس کے پاس آیا، کیسے ملا۔ مگر آج کے لیے صرف ایک ہی بات سن لیجئے کہ زہرا کے نور کے لیے بیت المعمور، علی کے ظہور کے لیے کعبہ۔ اب سمجھے یہ کتنی مقدس جوڑی ہے، یہ کتنا مقدس جوڑا ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں علی نہ ہوتے تو زہرا کے برابر کا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اللہ نے 2 دریا ملائے، ولایت اور طہارت کا، اور جب یہ ملے تو کیا ہوا؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان کی برکت سے لولو یعنی حسن پیدا ہوئے، مرجان یعنی حسین پیدا۔ مگر آج تو بات جناب خدیجہ پہ چلے گی، سیدہ خدیجہ سے آگے نہیں بڑھے گی۔ اللہ نے اس نور کو رکھنے کے لیے کیا رکھا؟ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب سرکار عرش پہ ایک بار تشریف لے گئے جنت دیکھنے کے لیے، اب محدثین نے لکھا، ان سے پوچھئے کیوں لکھا، تو ایک سفید رنگ کا سیب دیا گیا۔ سرکار نے کہا جب میں نے وہ کھایا تو زہرا کا نور میری پشت میں آیا۔ جنت زہرا کے نور کا ٹھکانہ،
بیت المعمور زہرا کے نور کا ٹھکانہ یہ ہے فضیلت سیدہ کہ خلق کر کے خالق نور طہارت کو اپنے گھر میں رکھے، یا اپنے گھر میں رکھے یا ختیجہ کے گھر میں رکھے. سمجھیے جناب ختیجۃ الکبریٰ کا پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقام، اسی لیے تو کہا رہا خدا کے دین پہ اثر ختیجہ کا، اور جہاں بطول پلی ہیں وہ گھر ختیجہ کا. زور سے، جہاں بطول پلی ہیں ہے وہ گھر ختیجہ کا. اور زمانہ آج تم اسلام کہہ رہے ہو جسے، زمانے ہے اصل میں، وہ زمانہ آج تم اسلام کہہ رہے ہو جسے، وہ در بدر تھا جو ہوتا نہ در ختیجہ کا. وہ در بدر تھا جو ہوتا نہ در، جو ہوتا نہ در، جو ہوتا نہ در، جو ہوتا نہ در. اور کبھی عرب کے گداگر نہ سیٹھ کہلاتے، کبھی عرب کے گداگر نہ سیٹھ کہلاتے، کرم کا ہاتھ نہ ہوتا اگر ختیجہ کا، کرم کا ہاتھ اگر نہ ہوتا. زور سے بولو اور زور سے. سیدہ ختیجۃ الکبریٰ، میں چاہ رہا ہوں بس انہی کا ذکر ہو. قرآن، اللہ کا قرآن، ایک آیت قرآن کی پڑھوں میں جو اس کا ترجمہ کوئی پڑھ کے بتائے. اور یہ قرآن کی آیت آپ یاد کر لو، یہ ترجمہ جا کر کے اپنے علماء، اپنے ائمہ، اپنے مساجد، اپنے حفاظ سے پوچھو، حضرت یہ بتائیے اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اے حبیب جب ہم نے تمہیں ضرورت مند پایا تو غنی کر دیا. تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر، کیا اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى؟ اے حبیب ہم نے جب آپ کو ضرورت مند پایا، یعنی ایک وقت ایسا گزرا کہ رسول کو مال کی ضرورت تھی، فَأَغْنَى تو ہم نے غنی کیا. میں کہوں پروردگار جبریل درہم و دینار اور سونے کی سلیاں لے آئے تھے کیا؟ یا زمین پھاڑ کے سونے کا پہاڑ نکلا؟ نہیں. آسمان سے ہیرے جواہرات موتی برسے؟ نہیں. تو غنی کیا کیسے رب تو نے؟ تو علماء، مفسرین، اہل سنت کے ائمہ کہتے ہیں فاغنا، غنی ایسے کیا ختیجہ کی تجوری کا مالک بنا دیا. کہ یہاں اغنا سے مراد ختیجہ کا مال ہے، کہ جب رسول کو مال کی ضرورت ہوئی تو اللہ نے کہا ختیجہ اپنا مال دے دے، تیرا مال خدا کا مال ہے، تیری تجوری خدا کی. تو سمجھ میں نہیں آتا کوئی مسجد پہ پتھر لگوائے تو اس کا نام مسجد میں اوپر لکھا جائے، جس نے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کیا اس ختیجہ کا ذکر کیوں نہیں؟ پوچھئے سیدہ ختیجہ کا یوم وصال کب ہے؟ سوال کیجئے کھڑے ہو کر کے. حضور میں مسجد میں دے رہا ہوں 500 چندہ، میں 1000 دوں گا. اس کا ذکر کرو جس نے اسلام میں چندہ دیا، جس نے اسلام کی بنیادوں کو مالا مال کیا. اس وقت صحابہ کرام جب بائیکاٹ کیے گئے، ان کا گھر چھینا گیا، مال چھینا گیا، دولت چھینی گئی، اس وقت ان صحابہ کو جس نے مال دے کے اسلام پہ قائم کیا، پھر وہ اتنا قائم ہوئے کہ رسول کے ساتھ جنگوں میں جان دے دی مگر اسلام نہیں چھوڑا. ان کو اتنا